یعنی ہر انسان کا بنایا ہوا یا انسان کا انتخاب شدہ غلط ہو سکتا ہے. یہی تو وجہ ہے چاہے ممبر کیوں نہ ہو، جب انسان کا انتخاب شدہ بندہ غلطی کر سکتا ہے تو کوئی بھی ہو، کسی بھی دور میں ہو، یعنی انسان کے بنائے ہوئے سے یا انسان کے انتخاب سے غلطی ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم نے انسان کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا، ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے کو مانا ہے. حیدری یعنی بتانے کا مقصد کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، ہونے کا امکان ہے. کبھی کبھی انسان سے سہون غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جان بوجھ کی غلطی کرتا ہے. اس لیے کبھی غور کیا کرو، انسان ہے جو غلط ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا غلط ہو سکتا ہے. کبھی جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جو انتخاب قدرت ہوتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. وہ یہ قرآن ایسے پڑھے تب بھی ٹھیک ہوتا ہے، اگر نوکے سنا پہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہوتا ہے. یعنی جو اللہ کا انتخاب شدہ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں 14 سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کا انتخاب شدہ کو نہ مانو، الیکشن والے کو نہ مانو، سلیکشن والے کو نہ مانو، بلکہ جسے اللہ بنائے، جسے اللہ بنائے اسے مانو. تو اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، کبھی خطا نہیں ہوتی، کبھی بھی اس میں لغزش نہیں آتی. کیونکہ وہ کہتا ہے چاہے موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں، اس کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا مولا کہ خدا کے بارے میں یقین کیا ہے آپ کا؟ مولا فرمایا خدا میرے سامنے بھی آ جائے تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری کائنات انکار کر دے میرے ایمان میں کبھی نہیں آئے گی. یعنی مانا ایسے جیسے ماننے کا حق ہے. اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں نا، ان کے ماننے والے ہوتے ہیں یا ان کے انتخاب شدہ ہوتے ہیں یا ان سے محبت لیوا ہوتے ہیں، وہ بھی کمال کے ہوتے ہیں. اور کمال کی بات ہے جناب ابو ذر کو تھوڑی سی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. ایک دن آتے دروازہ علی پہ آ کر دکل باب کرتے ہیں. مولا علی آتے ہیں، کہا اس وقت کہ مولا صبح قرضہ دینا ہے، وقت آ گیا ہے، کل کا وعدہ تھا، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ مجھے کچھ برا کہے گا، مجھے ڈر یہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے، یہ کہتے ہیں یہ علی والا ہے، مجھے ڈر یہ ہے، یہ کہتے ہیں علی والا ہے. یہ اس لیے مولا نے اپنی ڈیوڑی سے کچھ ڈھونڈنا شروع کیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پتھر کا ڈھیلا نظر آیا، پتھر نظر آیا، وہ پکڑا. مولا نے کچھ پڑھا، وہ سونے کا بن گیا. کہا لو یہ لو اور جا کر اس سے گزارا کرو. اب جناب ابو ذر نے بھی پتھر ڈھونڈنا شروع کیا. مولا فرماتے ابو ذر اور چاہیے؟ کہا نہیں مولا ابھی بتاتا ہوں. ایک اور پتھر ملا، اسے توڑنا شروع کیا، توڑ کر تھوڑا سا رکھ لیا. میں مومنین کو درس دینے لگا ہوں عقیدہ کیا، شیعہ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، شیعہ کا عمل کیا ہونا ہے، شیعہ کی اطاعت کیا ہے، کس کو نام اس اطاعت ہے، کس کا نام اطاعت ہے. ابو ذر سے پوچھتے اطاعت کس کا نام ہے. اتنا لیا، توڑ دیا، توڑ کے اتنا لے کر باقی کونے میں پھینک دیا. کہا ابو ذر یہ بھی لے جو. کہا مولا ضرورت اتنے کی ہے، یہ عقیدہ، مولا ضرورت اتنے کی ہے. کہا ابو ذر کل کے لیے لے جاؤ. کہا مولا کل کی فکر اس کو جس کو آپ جیسا امام نہ ہو. حیدری مولا کل ضرورت پڑی کل اور لے لوں گا، آپ کے پاس آ جاؤں گا، کل کی مجھے فکر نہیں ہے، مجھے اتنا چاہیے تھا بس لے لیا. یہ ہے مومن، اسے کہتے ہیں مومن. یہی یقین ہونا چاہیے مومن کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. وہ بچے کی ہو گئے تنو
یا الہی اور تو آدھا سیٹ اپ ادھر لیا یار ہے ستارہ لیا یعنی یہ ہے مومن کا عقیدہ. ایسا مومن کو ہونا چاہیے, کل کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یعنی مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وائے ہو ایسے میرے ماننے والوں پر, وائے ہو ایسے میرے ماننے والوں پر کہ جس کو اللہ نے محنت میں رکھا ہے اسے مقدر پہ چھوڑ دیا, اور جس کو مقدر میں رکھا ہے اس کے لیے محنت کر رہا ہے. یعنی رزق مقدر میں ہے, دن رات دوڑ رہا ہے, اور جنت محنت میں ہے, اسے مقدر پہ چھوڑ دیا ہے. یعنی جنت محنت میں رکھی گئی ہے اور رزق مقدر میں رکھا گیا ہے. جتنا تمہاری پیشانی میں رزق تھا تمہیں مل جائے گا, ہر حال میں رزق مل جائے گا. اللہ نے رزق کا انتظام تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا. ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہمیں علم بھی نہیں تھا, لیکن رزق کا انتظام تھا. ہمارا بھی رزق کا انتظام, ہماری نسلوں کا بھی رزق کا انتظام. لیکن کیا کیا ہم نے, کیسے کیا ہم نے؟ جس کو یعنی جس مولا علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں یا مولا علی کے عمل کی مخالفت کرتے ہیں. کیا بات ہے, ہم کہاں مانتے ہیں مولا علی کو, اور کس حد تک مولا کو ماننا چاہیے تھا. کتنی محنت کی ہے مولا نے, کس حد تک محنت کی ہے. جو جوانان جنت کے سردار تھے, جو خود مالک جنت تھے, ان لوگوں نے بھی عمل سے تو ہمیں بتایا ہے کہ عمل کیا ہے, عمل صالح کیا ہے, عمل کرنے کا. اور میں آپ کو عرض کر دوں, ایک جملہ کہہ دوں, بڑا قیمتی جملہ ہے. آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں, میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو ایک تبلیغی جملہ دے کر جاؤں. اب سارے ماشاءاللہ صاحب ثروت اور صاحب اولاد لوگ ہوں گے. جو والدین, حاج صاحب, جو والدین اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں ناکام ہے, میں پھر جملہ کہتا ہوں, یہ مشکل ترین جملہ ہے, مولوی صاحبان کے لیے بھی مشکل ہے, آپ لوگ کل پسند کریں نہ پڑھیں, لیکن کم از کم یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, اپنی نسلوں کو سنواریں. جو والدین اپنی اولاد میں تربیت کرنے میں ناکام ہیں, یعنی بچہ گالیاں دے رہا ہے, بچہ والدین کا گریبان پکڑ رہا ہے, بچہ معاشرے میں برائی پیدا کر رہا ہے, بچہ معاشرے میں نشہ کر رہا ہے, بچہ معاشرے میں بدعمالی پھیلا رہا ہے, بچہ معاشرے میں عمل نہیں کر رہا, کیا ان والدین کے لیے کوئی ضروری ہے, کیا کوئی پیغام ہے, کیا پیغام ہونا چاہیے ان کے لیے؟ اس کے لیے نبی نے کیا فرمان کیا ہے؟ جلدی کرو یار, جملہ بڑا قیمتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد ذات. یہی ہمارے پاکستان کی مینجمنٹ ہے, ہمارے پاکستان کی مینجمنٹ ہے کہ پہلے سڑکیں والے آتے ہیں, حیدری زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد. اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ. میں پھر جملہ کہتا ہوں تاکہ میرا پیغام ہر بندے تک پہنچ جائے. ہاں جی, جو والدین اپنی اولاد کی تربیت میں ناکام ہے, یعنی بچہ معاشرے میں برائی پیدا کرتا ہے. برائی سے مراد یہ نہیں غلط کام کرتا ہے, برائی سے مراد یہ کہ عمل کی طرف نہیں جاتا, یہ بھی برائی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی نے نہ کبھی کوئی اچھا کام کیا نہ کوئی برا کام کیا ہے. بھائی سب سے بڑی تو غلطی یہی ہے, یعنی اچھا کام نہ کرنا ہی برا کام ہے. ہم کہتے ہیں, وہ کہتا جو کہتا ہے میں نہ یزید کو برا کہتا ہوں نہ حسین کو برا کہتا ہوں,
یعنی جو کہتے ہیں ہمارا بچہ نہ اچھا کام کرتا ہے نہ برا کام کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے حسین کو بھی سچا کہتا ہے، یزید کو بھی سچا کہتا ہے۔ کیا فرق ہے اس میں؟ یعنی اچھا کام نہ کرنا ہی برا کام ہے، وہی معاشرے میں برائی ہے۔ جو والدین، اب جملہ سنیے گا، اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں ناکام ہے، یعنی بچہ عمل کی طرف نہیں جا رہا، بچہ بدعمالی کی طرف جا رہا ہے، بچہ غلط روش کی طرف جا رہا ہے، بچے کے دوست غلط ہیں، بچہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے، بچہ شراب نوشی کر رہا ہے، بچہ زنا کی طرف رغبت کر رہا ہے، بچہ آوارہ غرضی کر رہا ہے، بچہ اپنے وقت پہ گھر نہیں آتا، جملہ کہہ رہا ہوں، بچہ اپنے وقت پہ گھر نہیں آتا، بچہ والدین کا نافرمان ہے، ان کے لیے والدین کے لیے کیا تحفہ دیا نبی نے؟ اب نبی فرماتے ہیں ایسے والدین جو عمل صالح کرتے ہیں میں محمد پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے یار، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، نہیں سنے آپ نے جملہ؟ یعنی جو نماز پڑھتا ہے، جو والدین روزہ رکھتا ہے، جو والدین حج کرتا ہے، جو والدین اعمال صالح کرتا ہے، میں محمد پہ تبرہ کرتا ہے۔ جس کے والدین کے بچے برائی کرتے ہیں، جن والدین کے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، جن والدین کو یعنی ان کا عمل بھی نبی سے بیزاری کا عمل ہے، ان کا عمل بھی آل محمد سے لا تعلقی کا عمل ہے، ان کی نماز بھی نبی کو یعنی دکھ دیتی ہے، ان کی نماز بھی علی کو پریشان کرتی ہے، ان کی نماز بھی حسین کو پریشان کرتی ہے، ان کا حج بھی نبی کو پریشان کرتا ہے، ان کا زیارت پہ جانا بھی نبی کو پریشان کرتا ہے، جن کی اولاد اچھی نہیں ہے۔ چپ کر گئے ہو سارے؟ آپ لوگ سارے ہیں ایک نعرے میں جنت لے جانے، جنت میں جانے والے، لیکن عمل کی بات ہوتی ہے سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عمل کس نے بتانا ہے؟ کون ہمیں آ کر بتائے گا عمل؟ کہاں یہ مجلس تربیت کا تھی، مجلس سکول اور یونیورسٹی تھا، مجلس ایک حق کا درس تھا، مجلس سے حق اور باطل کا پتہ چلتا تھا، مجلس سے عمل اور بدعملی کا پتہ چلتا تھا، مجلس سے حسین بھی ملتا تھا، یزید کا پتہ چلتا تھا۔ آپ علی والے ہیں سارے، اور علی کی بات ہے، محمد والے سارے، محمد کی بات ہے، آپ سارے حسن والے، حسن کی بات ہے۔ یہ 14 کے فرمان ہے جو میں نے بیان کیا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ ایسے والدین کی تربیت جن کی نہیں ہے، وہ والدین غور کریں، فکر کریں۔ جہاں ان کی تعلیم کے لیے آپ اتنا اخراجات کرتے ہیں، جہاں ان کے لیے یونیورسٹی کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ان کی تربیت کے لیے بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو صالحین بناؤ، بچوں کو نیک بناؤ، بچوں کو انسان سازی سکھاؤ۔ اور میں عرض کر دوں، یہ مجلس کے مختصر ہونے کا بھی آپ کو بینر آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یہ کافی لمبی چوڑی پروگرام تھا، لیکن بھائی علی باس نے اور ان کے دوستوں نے، ان کے عزیز و کارم نے یہ جو ایک احتکام یعنی اقدام قدم اٹھایا ہے، وہ ایک عمل صالح کے لیے، عمل صالح کے مقصد کے لیے تھا، یعنی سلاب زندگان متاثرہ سلاب کے لیے کچھ فنڈ کو مختص کیا۔ اور اصل میں عزاداری، اصل میں حسین کا درس بھی یہی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ اصل حسینی وہی ہے، اصل راستہ حسین کا بھی وہی ہے۔ امام حسین بھی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا ہے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، میں نے ارادہ کیا انسان سازی کے لیے، میں نے ارادہ کیا انسان کو انسان بنانے کے لیے، وگرنہ مسلمان بنانے کے لیے کلمہ تو وہ پہلے بھی پڑھتے تھے، حافظ قرآن تو پہلے بھی تھے، روزہ رکھنے والے تو بھی تھے، لیکن کیا انسان نہیں تھے؟ ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، ادھر بھی روزے رکھے جا رہے تھے، ادھر بھی روزے رکھے جا رہے تھے، ادھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ادھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، یعنی فرق ہے۔ یہی اس لیے انہوں نے کچھ نیاز کو یعنی لنگر امام حسین کو، لنگر بھی نہیں جملہ کہنا چاہیے، معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ دوں، ہمارے مجلس میں عام ہے، لنگر اصل سکھوں کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔
یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی بھی ہم قدیم سے یہ لنگر کہہ رہے ہیں اور لنگر آپ نے مول صاحب نے غلط کہہ دیا. لنگر سکھوں کا لفظ اصل میں یہ نظر اللہ نیاز حسین ہونا چاہیے. حیدری یہ نیاز حسین ہے, اللہ کی نظر ہے, نظر اللہ نیاز حسین ہے. یہ نیاز حسین کہا کرے, لنگر نہ کہا کرے. لنگر یہ سکھوں کا لفظ ہے لیکن عرف عام میں آ گیا کیونکہ ہم مخلوط ہیں. ہماری یہ سوسائٹی ایسی تھی, معاشرہ ایسا تھا, ہم نے لنگر کو عام کر دیا ہے. کوشش کیا جا کریں کہ لیکن لنگر بھی عام ہو گیا. اب ایک ہی چیز میں لنگر نیاز کے استعمال میں ہو رہا ہے, لیکن کوشش کیا کریں نیاز نظر اللہ نیاز حسین کے. میں نے کہا اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. کیا دین؟ دین اس کا مطلب اور بھی ہوں گے. ہائے 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 ہائے, دین اور بھی ہوں گے. پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. یعنی اسلام کیا؟ ایمان. دین جو آپ لے کے شریعت اور دین یہ استعمال ہو رہا ہے, یعنی دین آدم لے کر آیا, دین نوح لے کر آیا, دین ابراہیم لے کر آئے, یعنی سارے نبی دین لے کر آئے. یعنی سارے آدم سے لے کے ہر بندہ ہر نبی رسول دین لے کر آتا رہا. اور یہ دین آخری جو دین تھا وہ دین محمد. وہ دین محمد شریعت 5 ہے. دین ہر نبی سے آیا ہے. میں اس پہ شریعت پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی. شریعتیں اور تھی. دین جو لے کے آیا تھا وہ دین کیا تھا؟ دین آدم نے شروع کیا تھا, وہی دین لے کے آئے. یعنی دین مختلف تھے, ادیان مختلف تھے, اب بھی ادیان مختلف ہیں, لیکن اللہ نے جو کہا ہے وہ دین پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اب دین جو ہے ہر نبی دین لانے والا ہے, ہر نبی دین پہنچانے والا ہے, ہر نبی اور نبی کی امت دین پہ عمل کرنے والی ہے, ہر نبی اور نبی کا ماننے والا دین پہ کام کرنے والا ہے. لیکن کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو دین لانے والے کا دین بچانے والا ہے. اوئے 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 یار, اوئے اوئے کس کا نام ہے؟ یعنی کون ہے؟ یعنی ہر نبی دین لانے والے. یہاں کے محمد دین لائے ہیں, دین بچایا نہیں. دین بچانے کا نام شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. یعنی دین لانا آسان ہے, دین کو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے. دین لانا آسان ہے لیکن دین کو پناہ دینے والا, پناہ کس کو دی جاتی ہے؟ اب مجھے بتاؤ, ایک بہت بڑے شاعر نے, بہت بڑے پیر نے, بہت بڑے فقیر نے, یعنی دین کو پناہ کس وقت دی جاتی ہے؟ پناہ اس وقت جب خطرہ ہو, جب مشکل ہو, جب پریشانی ہو. یعنی پتہ چلتا ہے امام حسین کے دور میں ہر طرف سے دین پہ حملہ تھا, بچانے والا حسین تھا. حیدری بچانے والا حسین تھا. یعنی دین کا بچانے والا کون؟ فقط حسین ہے. یعنی دین کو پناہ دینے والا حسین ہے. دین است حسین, دین پناہ است حسین. میں یہاں تک ہی پڑھوں گا کیونکہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے, پوری عربائی کے لیے کافی وقت چاہیے. پیر ہند نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں, شاہ اور بادشاہ. لفظ دونوں ایک ہی ہیں. شاہ کا معنی بھی حکومت کرنے والا, بادشاہ کا معنی بھی حکومت کرنے والا. لیکن فرق کیا ان میں؟ یعنی ایک ہی سطر میں, ایک ہی قافیہ اور ردیف میں ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کرنا کوئی اچھے شاعر کی علامت نہیں ہوتی. لیکن یہ کیا تھا؟ شاہ کا معنی میں بادشاہ حکومت کرنے والا, لیکن بادشاہ کا معنی میں حکومت کرنے والا. جب لوگوں نے غور و فکر کیا, جب لغت کی کتابوں میں دیکھا کہ شاہ کا معنی بادشاہ ہے, بادشاہ کا معنی بادشاہ ہے, شاہ کا معنی حکومت کرنے والا ہے, بادشاہ کا معنی حکومت والے کرنے والا ہے, اس وقت درویش کی بات سمجھ میں آ گئی. یعنی بادشاہ اسے کہتے ہیں جو دنیا پہ حکومت کرے, اسے بادشاہ کہتے ہیں جو پوری کائنات اور زمین و آسمان پہ, یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے, جو پوری کائنات جس وقت سے کائنات بنی ہے, جس وقت تک کائنات رہے گی, اس وقت تک حکومت کرے, اسے شاہ کہتے ہیں. اوئے اوئے اوئے,
نہیں یعنی جس کی حکومت فرشتوں پہ ہو، جس کی حکومت جنت پہ ہو، جس کی حکومت انسانوں پہ ہو، جس کی حکومت انبیاء پہ ہو، جس کی حکومت اولیاء پہ ہو، یعنی پوری سپرلیٹو ڈگری ہے. جس وقت سے کائنات بنی ہے اور جس وقت تک کائنات رہے گی اس وقت تک وہ شاہ ہے، وہ حکومت کرنے والا ہے. اب پہلے کا بادشاہ، پہلے کا شاہ پھر کا بادشاہ، یعنی پہلے بادشاہ نہیں کہا، پہلے شاہ کہا ہے. یعنی دنیا والوں کو بتانا حسین بہت بڑا، پہلے بہت بڑا، پھر بتایا کہ دنیا پہ حکومت کرنے والا بھی حسین ہے. یعنی دنیا پہ حکومت کرنے والا بھی، یعنی دین کو پناہ دینے والا کون ہے؟ حسین. اور دین کیا ہے؟ جو آدم سے لے کے خاتم المرسلین تک آئے. دین کیا ہے؟ جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. پوری کائنات میں دیکھا آپ نے، اور انبیاء لے کر آئے، مشکلیں پیدا ہوئی ہوں گی لیکن اس وقت دین پہ حملہ نہیں تھا. جس دور میں دین پہ حملہ ہوا، اب لوگ سوال کرتے ہیں مولا علی کیوں نہیں آئے، مولا حسن کیوں نہیں آئے، اب امام حسین نے جنگ کیوں کی ہے؟ بھائی بابا، اب نہ تو علی اپنی مرضی سے لڑتا ہے، نہ حسن اپنی مرضی سے لڑتا ہے، نہ حسین اپنی مرضی سے لڑتا ہے. یعنی یہ ارادہ خداوندی ہوتی، یہ ارادہ خداوندی ہے، یہ ارادہ خداوندی ہے کہ حسین میدان کربلا میں آ گئے. لیکن اس وقت مد مقابل دین پر حملہ کرنے والے نہیں تھے. اس وقت واضح طور پہ دین پہ حملہ کرنے والا تھا. یعنی دین ہے حسین، اور دین کو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے. یعنی اب جو بندہ امام حسین سے روگردانی کرتا ہے وہ دین سے دور ہو جائے گا. دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک دین ہے، ایک ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، شہادتین پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کی ابتدائی چیزیں ہیں. اور ایمان کے بعد بندہ دیندار ہوتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، یعنی شریعت پہ عمل کرتا ہے. عمل دین کا نام ہے. عقیدہ جو تھا وہ ایمان تھا، اور عملی طور پر جو اپنے آپ کو ڈھالا وہ دین تھا. یعنی عمل کرنے کے بعد وہ دیندار بن گیا، اور ایمان لانے کے بعد بندہ دین پہ آتا ہے. ایمان سے پہلے دین پر نہیں آتا. اگر ایمان سے پہلے دین پر آئے گا وہ اسلامی دین نہیں ہوگا، پسندیدہ دین نہیں ہوگا. وہ دین اور بھی ہو سکتا ہے، باقی نبیوں کا دین ہو سکتا ہے، لیکن جو دین پہ عمل ہے، یعنی عملی طور پر، اعتقادی طور پر جو ہے اسلام کے بعد اپنے آپ کو یعنی عقیدے کے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہ دین پر عمل کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. ہاں ٹھیک ہے، چالو تک. یعنی اس سے مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. اب آؤ دیکھتے ہیں دین کیا ہے. بھائی صاحب غور کریے گا، میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑے سے آگے آ جائیں نا، تاکہ ایک ماحول بن جائے. پیچھے والے پریشان ہوتے ہیں، جو سارے لوگ کراس کر کے آتے ہیں، پھر ہماری عادت ہے جو بندہ آتا ہم انہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اب آگے آ جائیں. اللہ اکبر. اور یہ نا ویسے ہی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ مولوی صاحبان کی بھی عادت بن گئی ہے، مومنین کی بھی عادت بن گئی ہے. ہم پیچھے بیٹھیں گے، ہمیں بلایا جائے گا تو ہم آگے آئیں گے. مولوی صاحب عادتاً کہتے ہیں آپ بلاؤں گا تو پھر یہ آئیں گے. یہ ایسی بات نہ کیا کریں. میں رب حسین کی قسم آپ کو کچھ نہیں کہتا بھائیوں. میں نے تو یہ منبر کا فاصلہ بھی برداشت نہیں ہے، بلا فصل ہو کے پڑھ رہا ہوں. اور پیچھے والوں کو آگے بلانا، آگے والوں کو اکٹھا کر کے سب کو من کنت مولا فاز علی مولا سنانا. حیدری. اس لیے آپ یہ منتیں نہ کروایا کریں. آپ آگے آ جائیں، جو پیچھے آئے گا پیچھے بیٹھ جائے گا، ایزی ہو جائے گا، پریشان نہ ہونا. اور جتنی زیادہ آپ آگے، جتنے زیادہ چل کے آئیں گے
اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ یہ واحد ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں چل کے آنے والے کے پاؤں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں کے زبان والے کے واہ واہ کرنے والے سبحان اللہ کہنے والے کی زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سننے والے کے کانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ سر ہلاتے ہیں سر کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی ایک قدم آپ حسین کے لیے چل کر آئے ہیں، ایک قدم آپ نے جو حسین کے لیے چل کے رکھا، جو قدم اٹھایا وہ نیکی پر تھا، جو قدم رکھا وہ نیکی پر تھا۔ یعنی ہر قدم کے عوض میں اللہ 2 نیکیاں عطا کرتا ہے، 2 گناہ معاف کرتا ہے۔ ہر قدم کے عوض میں اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم ہے جملہ آ گیا، اس حسین ابن علی کی ماں کا فضیلت کا جملہ آ گیا۔ جملہ میں کہہ دوں جناب سیدہ کی عظمت کے لیے، مولانا قبلہ ملت جعفریہ کے سرمایہ ناصر عباس جو تھے، ان کا ملتان والوں کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب میں، انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا، وہ کتاب میں انہوں نے پڑھا، میں نے ان کی کتاب سے جملہ پڑھا۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ کہتا ہے نا 2 فرشتے ہیں، 2 فرشتے ہیں، ایک کا کام ہے نیکیاں لکھنا، ایک کا کام ہے گناہ لکھنا۔ یعنی مولوی کے صرف کندھوں پہ نہیں ہوتے، ہر بندے کے کندھوں پہ ہوتے ہیں۔ اب جتنے بھی ہر بندے کے، ہر عورت کے، ہر بچے کے کندھوں پہ جو بالغ ہو جاتا ہے، ان کے کندھوں پہ ایک نیکیاں، دائیں پہ نیکیاں لکھنے والا ہے اور بائیں پہ جو ہے وہ گناہ لکھنے والا ہے۔ وہ جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک فارمولہ بتاتا ہوں کہ ایسا فارمولہ کہ یعنی جو ایک وقت میں ایک فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے وہ گناہ والا فارغ ہوتا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے۔ گناہ والا گناہ نہیں لکھتا، جو گناہ والا گناہ لکھتا ہے وہ نیکیوں والا بیچارہ فارغ بیٹھا ہے۔ کئی بندے ہوں گے جس بیچارے نیکی کا قلم اٹھایا ہی نہیں ہوگا، اور کئی بندے ہوں گے جن کا گناہ کا قدم نہیں اٹھایا ہوگا، قلم نہیں اٹھایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، دونوں فرشتوں کو مصروف کرنے کا عمل بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرو، نیکیوں والا نیکی لکھے گا، برائیوں والا گناہ کاٹے گا۔ حیدری! یعنی اتنا بڑا عمل ہے یہ، اتنی بڑی فضیلت ہے یہ، اتنا بڑا رتبہ ہے، یعنی دونوں فارغ نہیں بیٹھیں گے، دونوں فارغ نہیں بیٹھیں گے، دونوں جو ہیں عمل کرنے جائیں گے۔ اس لیے یہ بھی دیکھا جائے، یعنی کچھ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، غلط ہیں۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، ہم کسی مقدسات کی توہین نہیں کرتے، ہرگز ہم توہین نہیں کرتے۔ ہم کسی مقدسات کی، ہم کسی مقدسات کی، میں نے مقدسات کی توہین نہیں کرتے۔ ہم اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو سمجھ لے، نہیں سمجھ آتی تو نہ صحیح۔ ہم بالکل حق اور باطل کو دیکھ کر، ایک ہندوستان کا فلسفی تھا، وہ چلا جاتا ہے یونان میں، وہاں بہت بڑا فلسفی تھا، وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تیرے ساتھ فلسفے میں بات کرنی ہے۔ اب آپ کی میں سمجھ کا تھوڑا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ملازم کہتا ہے، وہ ملازم کہتا ہے کہ اس سے کہہ کہ میں تجھ سے فلسفے میں بات نہیں کر سکتا، فلسفے پہ گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی اور موضوع ہے تو لے۔ اس نے کہا نہیں، میں فلسفے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس سے پوچھ مسلمانوں کے فرقوں میں سے کس فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مسلمانوں کے فرقوں کے ساتھ کس فرقے سے اس کا تعلق ہے۔ اس نے کہا اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے۔ اب پھر ملازم نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کے اہل سنت کے فرقے سے اس کا تعلق ہے، اب اسے کہے کہ تو فلسفے کی الف کو بھی نہیں جانتا، تجھے فلسفے کا علم ہی نہیں ہے، میں تیرے ساتھ فلسفے میں بات نہیں کر سکتا۔
کسی اور موضوع پہ بات کرنی ہو تو کر۔ اس نے کہا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، اپنے ملازم سے کہہ کر کہتا ہے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا فلسفے بات کر۔ اس نے کہا نہیں میں فلسفے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اجازت نہیں دیتا، پھر جاتا ہے، وہ جا کے ملازم اسے کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں فلسفے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اب ملازم اس کے پاس پھر آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے خدا کے بندے تو ہندوستان سے آیا ہے اور اتنی دور سے آیا ہے، تجھے صرف شوق یہی ہے کہ اس کی زیارت کروں، اس سے بات کروں، تو کہہ دے کہ میں فلسفے بات نہیں کروں گا، اندر جا کے جو مرضی کر لینا، اجازت تو مل جائے گی۔ اب وہ راضی ہو گیا۔ اب بندہ جاتا ہے، جا کر اس سے بات کرتا ہے۔ اب جو فلسفی تھا، غیر مسلم تھا، وہ کہتا ہے یہ تو میرے پاس بھی آیا ہے تو میرے ملازم کی وجہ سے آیا ہے۔ تو میرے ملازم کی وجہ سے آیا ہے۔ کہا کیسے؟ اس نے کہا تجھے فلسفے کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ فلسفہ کی ابتدا یہ ہے، ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا ہوتا ہے، دو جنگ لڑتے ہیں، دونوں جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ نہیں یار، دونوں جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ تو کیسا فلسفی ہے؟ تو کیسا فلسفی ہے؟ علی کو بھی سچا کہتا ہے، علی کے مقابلے آنے والوں کو بھی سچا کہتا ہے۔ تو کیسا فلسفی ہے؟ فاطمہ زہرا صدیقہ کو بھی سچا کہتا ہے، مقابلے میں آنے والا بھی۔ کیسا سچا ہے؟ یعنی فلسفے کی ضد ہے۔ بندہ بول رہا ہے تو خاموش نہیں، اگر خاموش ہے تو بول نہیں رہا، اگر کھڑا ہے تو بیٹھا نہیں، اگر بیٹھا تو کھڑا نہیں، اگر لیٹا تو بیٹھا نہیں۔ فلسفے کی ایک حالت دوسری حالت کو ختم کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ تو کیسا ہے؟ دونوں کو حق پر کہتا ہے، دونوں کو سچا کہتا ہے۔ پھر کیسا فلسفی ہے؟ دونوں جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، لڑائی والے دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ نہیں، فلسفے کا قانون ہے بھائیو، یہی دوست ہے، یہی دستور ہے۔ اب عرض کر دوں، یعنی دین کیا ہے؟ دین حسین ہے، اور دین کے پناہ دینے والے کا نام حسین ہے۔ یعنی یہ میں نے جملہ کہا، آپ نے جملہ سن لیا، میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے ہضم کر لیا جملہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ قبلہ ہو، پھر بھی قبلہ صاحب کی سے تو سلامتی کے لیے صلوات پڑھ لیں محمد اہل بیت محمد۔ جزاک اللہ۔ ذاکر مولوی کو پیچھے آ جائے تو مشکل تو ہوندی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد اہل بیت محمد کی ذات پہ۔ بڑی مشکل ہے، دو مولویوں درمیان مرغی حرام ہو جاندی ہے۔ چلو خیر، میرے واجب الاحترام ہے کہ قبلہ ممتاز صاحب، انتہائی خوشی ہوئی کہ انہوں نے، اور مجبوری یہ تھی، مجھے ایک برادر نے ابھی کہا کہ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، ان کے بارے میں دو چار جملے آج، ویسے تو ہمارے دن کے اعتبار سے، لیکن حق تو یہی ہے خوشی کے ساتھ خوشی منائی جائے اور غمی کے ساتھ غمی منائی جائے، لیکن اپنا ماحول اور اپنا سسٹم کو دیکھ کر اور یہ پریشانی کو دیکھ کر، اس حالات کو دیکھ کر کے ہم نے یعنی کیونکہ اگر آج ہم صرف جشن کی صورت میں مناتے ہیں، جلوس نہیں نکال دے، آنے والے سال میں ہم پر مشکل ہو جائے گی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام و ذاکرین جو ہے نا مصائب پڑھیں گے، اور یہ ویسے تو حق تو یہی جشن کی صورت ہوتی، لیکن جشن میں ماتم نہیں ہوتا، جشن میں علم کی برآمدگی نہیں ہوتی، جشن میں مصائب نہیں ہوتا۔ اس کو ہم مجبوراً مولا سے معافی مانگ کر کہ اگر آج ہم نہیں کرتے، آنے والے دنوں میں مشکل، اصل میں ہمارے دل چھوٹے ہیں، ہم نے حسین کو مانا ہے، سب مسلمان حسین کو مانتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، ہم مجبوراً یہ عمل، ہم سب مسلمان حسین کو مانتے ہیں، سب مسلمان۔
اگر سارے مسلمان حسین کو مانتے تو حسین کے راستے میں حائل نہ ہوتے، راستے میں حائل نہ ہوتے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک دفعہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، کیونکہ ہمارا یعنی شیعہ سنی سارے مشترک ماحول ہوتا ہے، ایک بزرگ آگے اور مولانا صاحب تھے، کیونکہ فساد کسی بھی قوم کا کسی مذہب کا مولوی پیدا کرتا، عوام بیچاری مجبور ہوتی ہے، یہ مولوی کے پیچھے اندھی تقلید کرتے ہیں نا، فساد پیدا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ۔ یہ مولوی جو ہیں نا، یہ اگر میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی ذمہ دار جھوٹ بولے گا تو اپنی زمین پہ جھوٹ بولے گا، دکاندار جھوٹ بولے گا تو اپنی دکان پہ جھوٹ بولے گا، اگر کوئی فیکٹری والا جھوٹ بولے گا تو اپنے مشین پہ اپنے کام پہ جھوٹ بولے گا۔ مولوی جب بھی جھوٹ بولے گا ممبر رسول پہ جھوٹ بولے گا، جب بھی بولے گا ممبر رسول پہ، گمراہ کرے گا ممبر رسول پہ۔ اگر مولوی ٹھیک ہو جائے نا، معاشرے کے سب معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ماحول سارا ٹھیک ہو جائے۔ یہ سارا فساد مولوی صاحبان کے، علماء کی بات نہیں کر رہا میں، چھوٹے مولوی کی بات کرتا ہوں، جو میرے جیسے ان پڑھ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے عالم جو ہوتے ہیں نا، کسی بھی قوم کے عالم جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے عالم جو ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی انتشار پیدا نہیں کرتے، کیونکہ مولانا حنیف قریشی صاحب جو ہیں اہل سنت کے عالم ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ علی حق پر ہے، جو بھی اس کے مقابلے میں آنے والا ہے، جس دور میں بھی آنے والا ہے، وہ باطل پر ہے۔ ٹی وی پہ اس نے جملہ کہا، یار یہ حنیف حیدری، مولانا حنیف قریشی نے ٹی وی پہ جملہ، آن لائن جملہ کہا، یہ پوری دنیا کے سامنے جملہ کہا تھا کہ علی حق پر ہے۔ وہ اہل سنت مولوی یار، اس نے جملہ کہا ہے، اس لیے جو اچھا بندہ ہے وہ اچھا ہی ہے۔ اور مولانا بہت بڑے ایک ہمارے جوید اکبر ساکی صاحب اہل سنت مولوی گزرے ہیں، ہماری مجالس پڑھتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ وہ جو انہوں نے جملہ، میرے سامنے کی بات ہے، ہمارے پاس وہ پڑھا کرتے تھے، میرے سامنے کی بات ہے، دوست تھے ہمارے، وہ فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے میں نہیں جانتا شیعہ کیا ہے، میں نہیں جانتا اہل سنت کیا ہے، میں نہیں جانتا دیوبندی کیا ہے۔ وہ کہتا کربلا سے پہلے تو پتہ نہیں کون کیا ہوگا، لیکن کربلا کے بعد دو ہی مذہب ہیں، ایک مذہب کا نام حسینیت ہے، ایک کا نام یزیدیت ہے۔ حیدری، یہ عالم اہل سنت، حیدری یہ اہل سنت کے عالم ہے، اہل سنت کے عالم کہہ رہے تھے یہ جملہ۔ بھائی اہل سنت کی بات مانو نا۔ مولانا طارق جمیل سے میں نے خود جملہ سنا، میں نے مولانا طارق جمیل سے کہا آپ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اعتراض تب کرتا تھا جب آنکھوں پہ پردہ تھا، جب آنکھوں پہ پردہ تھا۔ میں ان کے وہ تلمبہ میں گیا تھا، ابھی پروفیسر صاحب ذوالفقار شاہ صاحب پڑھ کے گئے، ذوالفقار بھائی پڑھ کے گئے، اسی علاقے کچے کھو کے رہنے والے ہیں، کھانے کے۔ مجھے بھی وہاں ان کے گاؤں میں آنے کا ایک اتفاق ہوا، تو میں بھی مولانا طارق جمیل کے سامنے روبرو ہو کر میں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا مولانا صاحب کوئی تصویر نہیں میں دوں گا آپ کو، کوئی میں پکچر نہیں دوں گا، کوئی ویڈیو نہیں بنانے دوں۔ میں نے کیا ڈر ہے؟ کہتا ڈر نہیں ہے، مجھے حق میں آنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، حق بولنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس لیے ڈر نہیں ہے۔ لیکن میں اب یہ جو بات کر سکتا ہوں وہ بات وہ تمہاری تصویر کے ساتھ نہیں کر سکتا، مجبور ہوں۔ اور واقعتاً یہ بات واقعتاً ہے، حق پر ورے کر، یعنی یہ جو ہے یہ فکر کس نے دی ہے؟ وہ مولویوں نے فکر دی ہے۔ اگر مولوی معاشرے میں ٹھیک ہو جائیں، مولوی ٹھیک ہو جائیں تو سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی مولویوں کے اندر تقلید نہ کرو، اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، اس عقل کو دیکھو، دیکھ کر غور کر کے دیکھو ہم کس وجہ سے مسلمان ہیں، اس میں محمد کی وجہ سے ہماری عزت کیوں ہے؟ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، جب نبی کا ماننے والا باقی امتوں سے افضل ہے تو پھر نبی کے خون کا کیا کمال ہوگا؟ جو نبی کے دوست پہ بیٹھنے والا اس کا کیا کمال ہوگا؟ جو نبی کے ساتھ چلنے والا اس کا کیا کمال ہوگا؟ بھائی بات یہی ہے،
غور کرنے کی بات ہے. میں عرض کرتا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. یعنی دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے کا نام بھی حسین ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک دین ہے. اگر بندہ دین سے انکار کرتا ہے بے دین ہو جائے گا، اگر ایمان سے انکار کرتا ہے بے ایمان ہو جائے گا. اب جملہ غور سے سننے گا، اور جملہ بڑا قیمتی ہے. آپ دعا دیں، داد مجھے نہیں چاہیے، بالکل آپ خاموش ہو کے دعا دے دیں گے، مجھے متحری کو اتنا ہی کافی ہے. اور یہ کیا جملہ، آپ مسلح پہ دعا دیں گے. یعنی دین کو پناہ دینے والا دین بھی حسین ہے، اور دین کو پناہ دینے والا دین پر حسین نہیں یار سمجھے، دین پر حسین نہیں، دین حسین ہے. دین حیدری دین حسین، دین پر حسین نہیں، دین حسین ہے، دین حسین ہے. اور پھر دین حسین نہیں، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے. اور یہاں تو پتہ چل گیا کل دین کا نام حسین ہے، اور دین کو بچانے والے کا نام حسین ہے. اب دو چیزیں، ایک دین ہے ایک ایمان ہے. اور خندق کے میدان میں نبی کے دور میں اور چل کے جاتے ہیں، جا کر دیکھا خندق لگی ہوئی تھی، لوگ جمع تھے، اور ایک کافر ہے وہ جسارت کرتے ہوئے نبی کے دروازے خیمے تک آ جاتا ہے، اور نبی کے خیمے میں اپنا نیزہ مار کے کہتا ہے اے محمد، تیرے شیروں میں کوئی ایسا ہے جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے؟ تیرے دین کا، تیرے اسلام کا عجب فلسفہ ہے، جو مجھ سے بچ جائے گا وہ غازی ہے، اور وہ بھی جنتی. جو مر جائے گا وہ شہید ہے، وہ بھی جنتی. تمہارے شیروں میں کوئی ہے جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے؟ اب نبی نے رحمت للعالمین نے زندگی میں پہلی دفعہ کہا ایک عالم دین کی موجود میں، من لحاظ القلب، کوئی ہے اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا؟ بھئی نبی کے ہاں شیر تھے، نبی نے اسے کتا کہا، شیر بیٹھ گئے، کتا بھونکتا رہا. اوہ اوہ یار کیا کہنے، حیدری. یعنی شیر جو تھے وہ خاموش ہو گئے، کتا بھونکتا رہا. لیکن علی کا یعنی نبی کا ایک شیر تھا، نبی کا ایک شیر اٹھ کر کہا میں حاضر ہوں، کہا بیٹھ جا. پھر اٹھا، میں حاضر ہوں، کہا بیٹھ جا. کہا یا رسول اللہ. اب ہم سب یہاں سے گئے، حویلی فضل پورا والے گئے، وہاں جا کر پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ جب علی اٹھتا ہے تو عمر ابن عبد ود کو مارنے کے لیے تو بٹھا کیوں جاتا ہے؟ کہتا ہے یہ میرے شیر، جو میرے شیر ہیں نا، یہ ہر جنگ سے یہ کہتے ہیں علی کو بھیج دیتا ہے، وہ فتح کر کے آ جاتا ہے، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. آج موقع دے رہا ہوں. یہ بیویوں کے پاس اپنا رجس پڑھنا آسان ہے، کافر کے سامنے بولنا. بیویوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہمیں علی نبی موقع نہیں دیتے، علی کو بھیج دیتے ہیں، وہ مار کہتا 3 موقع میں نے دیے. کل کو بیوی کے پاس جا کر اپنی دلیری کا اعلان نہ کرے. میں آخری جملے پہ آیا ہوں. کہا کیا؟ یعنی دین حسین ہے، کل دین کا نام حسین ہے. اب علی اٹھے، جب علی جا رہے تھے پوچھا کون جا رہا ہے؟ کہا کچھ شیر جا رہا ہے، خیبر کا فاتح جا رہا ہے، بدر کا فاتح جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا علی جا رہا ہے. نبی نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کل. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب جملہ سنیے گا، علی تو کل ایمان ہے،
مقابلے میں آنے والا کل کفر ہے۔ نبی نے فیصلہ دے دیا، یہ خندق میں نہیں بلکہ علی کل ایمان، علی کل ایمان۔ جس دور میں بھی علی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، جس حال میں آئے گا، جیسے آئے گا، علی کل ایمان۔ حیدری علی کل ایمان ہے۔ اب مقابلے میں آنے والا، اب کیا کہا نبی نے فرمایا کل ایمان کا نام علی ہے۔ اب کیا معین الدین چشتی نے کیا کہا، کل دین کا نام حسین ہے، کل ایمان علی، کل دین۔ جو حسین کو نہیں مانتا بے دین کہلائے گا، جو پاپا کو نہیں مانتا بے ایمان کہلائے گا۔ حیدری بس بھئی، اسے کل ایمان کے ایک بیٹے کا نام زین العابدین ہے۔ دو چار جملے کہہ کر رحمتیں تمام کرتا ہوں۔ اپنی حصے کی نوکری مجھے قبلہ نے جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم کے مطابق میں تو کر رہا تھا، لیکن مجبوری کی وجہ سے کوئی چینجنگ آ گئی، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ ہر شہید ایک مرتبہ ایک مقتل تھی، میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ ہر شہید کی ایک مقتل تھی، زین العابدین کی کئی مقتلیں تھیں۔ ہوئے 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 ہوئے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ جب آیا نا وقت امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین نے، میں نے مصائب نہیں پڑھنا، میں نے دو چار جملے کے اپنے حصے کا مصائب پڑھنا۔ امام حسین علیہ السلام نے نا اپنی عبا کا دامن پھاڑا اور تھوڑی سی چھوٹے چھوٹے پرزے بنائے اور بیبیوں کو بلاتے رہے اور سر پہ باندھتے رہے۔ میں نے جملہ کہا، آپ نے سن لیا، یعنی تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بناتے رہے، تھوڑے تھوڑے رسیاں بناتی رہی اور عورتوں کے سروں پہ باندھتے رہے۔ آیا نا بی بی سکینہ کی باری آئی، کہا بابا یہ کس لیے باندھ رہی ہو، بابا یہ کس لیے باندھ رہی ہو، بابا یہ کس لیے باندھ رہی ہو۔ کہا بیٹا جب مرد دوڑتا ہے نا اس کا عمامہ سر سے گرتا ہے، جب عورت دوڑتی ہے نا اس کا پردہ گر جاتا ہے، اس لیے باندھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں دوڑنا پڑ جائے نا، کسی میدان میں دوڑنا پڑ جائے نا، تمہارا پردہ نہ گرے۔ اب بی بی سکینہ نے جو جملہ کہا ہمارا عباس جیسا چاچا موجود ہو پھر ہمیں دوڑنا پڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بی بی نے اس وقت دیکھا جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، اب بار بار ذبح کر رہے تھے نا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ظالم نے اب سروں کو گرنا شروع کیا، ایک سر کم تھا، بس میں نے جملہ کہہ دیا، بس سہمت تمام ہوگی، ایک سر کم تھا۔ پڑھنا تو امام سجاد چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش کی وجہ سے میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ ایک سر کم تھا، ظالموں نے کہا وہ سر کون سا کم ہے؟ کہا ششمائے اصغر کا سر کم ہے۔ اب دیکھا انہوں نے نیزے لیے اور گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، اب نیزوں کو میدان کربلا میں مارتے آ رہے تھے۔ ایک ظالم کا نیزہ زمین کربلا میں گیا اور نیزے کے ساتھ اصغر کا جسم باہر آ گیا۔ اس ملعون نے مولا کے بالوں پہ ہاتھ ڈالا، چوٹیوں پہ ہاتھ ڈال کر خنجر چلانا شروع کیا۔ بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی، چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ آپ کہو مطہری صاحب یہ کیسے ہو سکتا؟ بی بی کو تو خیموں میں ہونا چاہیے تھا۔ بھائیو خیمے جل چکے تھے، چادریں چھن چکی تھی اور چادریں چھن چکی تھی۔ اب ظالم کے پاس آ کر کہتی ہے، ظالم پہلے تو نے میرے بھائی کو تیر بڑا مارا، اب تو نیزہ مار رہے، اب سر قلم کر رہے۔ ظالم اپنا نیزہ بھی دیکھ اور میرے بھائی کا جسم بھی دیکھ، اس ملعون نے اجر رسالت دیا ہوگا۔ بی بی تھوڑی مقتل کی طرف، واحدہ لاش عباس پڑا ہوا تھا، کہتی چچا اٹھ کے دیکھ یہ ظالموں کے ظالم جو ہیں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔